السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 نومبر 2025 کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب کی وائرل ہوئی، جو کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارکہ کے موقع پر رات کی تقریر کی تھی، کہ جس میں مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب نے حضور قائد ملت اور حضور مفتی محدث کبیر کو ٹارگٹ کیا تھا۔ ٹارگٹ کرنے کا ریزن یہ تھا کہ قائد ملت کو دعوت نامہ پیش کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ جلسے میں اور عرس حافظ ملت میں شریک نہ ہوئے۔ اس کے باوجود مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب نے قائد ملت کو علماء قسیسین میں شامل کر دیا، یہاں تک کہ جھگڑالو علماء میں شامل کر دیا کہ یہ اتحاد نہیں چاہتے، یہ جھگڑا ہی چاہتے ہیں۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی اور قائد ملت کو جو لیٹر پیڈ دیا گیا تھا اور ان تک پہنچایا گیا تھا یا کوئی قاصد لے کر گیا تھا یا خصوصی طور پر دعوت نامہ پیش کیا گیا تھا، ابھی تک اس کی کوئی بھی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن عبدالمنان کلیمی صاحب نے جو رات میں بیان کیا، اس کے بیان کو لے کر کے سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے سوالات ہوئے اور ان سے سوال پوچھے گئے کہ بھئی کیا جو بیان آپ دے رہے ہیں قائد ملت کی جلسے میں شرکت نہ کرنے کا ریزن کیا تھا، وہ کیوں نہیں آئے تھے، کیا آپ نے ان سے اس تعلق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ تو یہی معاملات تھے۔ تو علماء پٹنہ اور ادارہ شرعیہ نے ان سے اس بیان کے اوپر جواب طلب کیا تھا۔ 16 دسمبر 2025 کو مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب نے اپنا بیان درج کرایا اور انہوں نے اس بیان سے رجوع بھی کیا۔ کیا کچھ کہا ہے اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ جس میں مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں، لیکن وضاحت کے ساتھ ساتھ نئے راستے بھی وہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے سنیے۔ مرکز ہے اور مرکز دیوار کا نام نہیں ہے۔ مرکز اعلیٰ حضرت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، ان کی فکر ہے، لہذا بریلی شریف ہمارے مرکز سے کسی طرح کی کمزوری اگر کسی بھی ذریعے سے آتی ہے تو دل کو جراحت تو پہنچتی ہے۔ حضرت نے جو بیان دیا ہے کہ 5 مفتی بیٹھ جائیں اور کہیں سے کوئی حکم نافذ ہوتا ہے، عرض کریں گے حضرت حکم نافذ ہونے کی بات ہی نہیں ہے، اور آپ ایسی گفتگو فرمائیں گے بھی نہیں جس میں کوئی حکم نافذ ہو۔ بات تو یہ ہے کہ بن بات ایک بات کہہ دی گئی ہے جس سے مرکز سے ادارے کا تعلق مجروح ہوا ہے۔ اصل معاملہ وہی ہے۔ جی اصل بات وہی ہے کہ مرکز سے تعلق مجروح ہوا ہے اور ادارہ شریعہ کسی مرحلے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ مرکز ناراض ہو یا اس سے ہمارا تعلق مجروح ہو۔ بالکل صحیح، بس یہ ایک بنیادی بات۔ تو آپ جب یہ فرما دیں کہ یہ جو درمیان میں جو مسئلہ جراحت کا یا مجروح کا آ گیا ہے، اسے ہم لوگ کیسے ختم کریں؟ دیکھیے، ہمارے محترم قاضی صاحب نے بات کو تھوڑ دینے کی کوشش کی ہے۔ کیا میں نے اس سلسلے میں جو بات کہی ہے اس سے بھی کیا صاف اور شفاف بات ہو سکتی ہے؟ مرکزیت کا یہی مطلب آپ لے رہے ہیں تو منانی میاں نے ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہے؟ منانی میاں کے بارے میں کیا ہو؟ حضور پرسنل مجھے پہلے نہیں دیجیے، آپ کون ہے فرق کرنے والی؟ یہ گھر کا معاملہ ہے کہ باہر کا معاملہ ہے؟ بغیر مطلب کی بات وہاں ہو، بغیر مطلب کی وہ کوئی مطلب ہے نہیں، ضرورت ہے ضروری بات آپ نے کی ہے، ضروری بات آپ نے کی ہے۔ ایسا ہے بات میری ہو جانے دیجیے۔ حضرت امین میاں صاحب نے مولانا محدث کبیر کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہے؟ آپ لوگ خاموش ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ہونے دیجیے۔ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہاں سے دعوت نامہ گیا، کاش ہم سے لوگوں نے سوال کیا، حضرت ویس میاں صاحب بھی تھے، حضرت نجیب میاں صاحب بھی تھے، حضرت منانی میاں صاحب بھی تھے، حضرت اسد میاں صاحب بھی ہوتے تو کتنی اچھی بات ہے۔ نہیں تشریف لانا تھا تو کوئی وجہ پیش فرما دیتے۔ پھر بعد میں حضرت نعیم میاں صاحب نے بات کو توضیح کے مرحلے میں لا کر بات ختم کر دی، پھر بھی لوگوں نے اس بات کو بتنگڑ پنا دیا۔ اس مرکز کی شخصی حیثیت کیسے مجروح ہوگی؟ بات کو لانے کی ضرورت کیا؟ ان کو تو دعوت ہی نہیں۔ کیا ہر دعوت دینے کے بعد مائک پر پوچھا جاتا ہے؟ ہر دعوت نامہ بھیجنے کے بعد اسد میاں کے تعلق سے اشرفیہ میں بولے ہیں۔
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो गलत है, दावत नहीं गई ऐसे ही। सरबराह आला से गुफ्तगू की, मौलाना नईम से गुफ्तगू की, मेरे अलावा कोई आपके साथ नहीं है। उस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूंगा हजरत कि सारी बातें अपनी जगह, अगर जरा चाहिए तो जरा होगी, और अगर नहीं चाहिए तो हुजूर बहैसियत अमीन शरीयत इन तमाम उलमा कि जो दिल आजारी या जराहत उसके अंदर है, उसके लिए 2 जुमला फरमा दीजिए कि अगर मेरे आकाजादों को मेरे जुमलों से तकलीफ है तो मैं माजरत हूँ। चलिए, इसमें कोई हरज नहीं है। दिल गोई चाहते हैं, अगर उनकी दिल शिकनी हुई है, लेकिन इस ताल्लुक से आकाजादों की भी तो जिम्मेदारी है कि मेरे मुझसे फिर बात नहीं नहीं, ऐसा है कि मीटिंग को नहीं जरूरी है। सबसे पहले तो मैं मायूस जरूर था, लेकिन लगा कि नहीं अभी जिंदगी है। ये बीच में एक्सीडेंटल तौर से खड़ा होना पड़ा है। मैं हज़रत अमीन शरीयत से इल्तिजा करूं कि जिन शहजादों की, जिन मखदूमों की स्टेज पर जलवागरी का तस्करा हजरत ने फरमाया, क्या उनके दावतनामे भी सोशल मीडिया पर वायरल किए गए थे? सवाल वाजिब है। अच्छा है। अब इतनी तो मैंने किसी ने हजरत मासी के साथ आप अमीन शरीयत हैं, छोटे आदमी नहीं हैं आप। डर के मारे वल्लाही लजीम मैं फोन उठाना 1 हफ्ता छोड़ा हूं। इसकी जो बुनियाद है ना, इसकी बुनियाद की पहली ईंट मुफ्ती आजम सैयदुल उलमा है। सही बात। हम चपरासी से बेसी की हैसियत नहीं रखते हैं। हमारी औकात सिर्फ एक चपरासी की है। बिल्कुल सही। और आज कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम की तरबियत का असर न होता तो शायद इस तरह के हसास अफराद बिहार में एक साथ सर जोड़ के नहीं बैठे। सही है, बेशक बेशक। सवाल इसका नहीं, सवाल हजरत पूरी जमात में बेचैनी सिर्फ इस बात की है कि जो हजरत ने गुफ्तगू फरमाई, ये बात शहजादे अजीज मिल्लत ने क्यों नहीं की? हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने क्यों नहीं की? खुद अजीज मिल्लत ने क्यों नहीं की? हजरत अजीज मिल्लत ने क्यों नहीं की? सवाल इस पर हो रहा कि अमीन शरीयत ने क्यों इस मसले को छेड़ा? शरिया से जोड़ के लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उससे बड़ा होता हजरत ही अमीन शरीयत का है। हजरत उससे बड़ा होता अमीन शरीयत का है। चले कोई बात नहीं, आइंदा नहीं होना। हजरत हम गुजारिश करेंगे अपने उलमाए ज़मील एहतराम से। सैयद साहब अभी जिस बोलने दीजिए, चल रही है, बलियावी साहब को बोलने दीजिए। बोलिए हजरत। हसन साहब ने जो बहुत राय दी है, जो मेरे इस बयान से तकलीफ हुई है तो मैं उससे रुजू होता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, बात खत्म। मामला यहाँ पर बिल्कुल रफा दफा अमीन शरीयत ने दिल बड़ा दिखाते हुए वाज़ेह कर दिया कि मैं अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं और मैं इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। बिलाल साहब ने जो बात कही कि लोग सोशल मीडिया पर माशाअल्लाह, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। लेकिन अब मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब ने अपने उस बयान से रुजू कर लिया कि अगर किसी की इस बयान से दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन एक सवाल जो बलियावी साहब ने उठाया वो ये कि सिर्फ हुजूर कायदे मिल्लत का ही लेटर पैड सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल क्यों किया गया। इसका मतलब ये था कि फितना फैलाने की पहले से ही प्लानिंग थी
اور جو بیان مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب نے دیا تھا، ان کے بیان کے بعد میں نعیم ملت شہزادہ حضور حافظ ملت نے مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب کی اس بیان کی بھی وضاحت کر دی تھی، اور شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت علامہ مفتی اسجد رضا خان صاحب کے نہ آنے کا ریزن کیا تھا، انہوں نے وہ بھی بیان کر دیا تھا۔ اس لیے کہ حضور قائد ملت کیوں نہیں آئے تھے، کہ ان کے کچھ ذاتی پرابلم تھی، ان کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا، جس کی بنا پر اور بھی بہت سارے جو ہے جلسے، بہت سارے پروگرام انہوں نے کینسل کیے تھے۔ اسی بنا پہ حضور قائد ملت عرس حافظ ملت میں شریک نہ ہوئے تھے۔ تو کوئی بھی بیان دینے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ضرور چیک کر لینا چاہیے۔ بہرحال مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب کو مبارکباد کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثابت قدم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔